وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ابھی آپ نے علماء کرام سے اس سلسلے میں خوب سنا ہوگا. ایک صحابہ کرام کا کفار اپنے شر سے باز نہیں آتے تھے. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ ان کو انہوں نے لے کے جا رہے تھے اور ایک بھیڑ جسے آج لنچنگ کا نام دیا جاتا ہے، یہ پہلے بھی یہ کرتے تھے، تو لے کے گئے ان کو، اور بچے عورتیں اور ان کے روسا مقتل کی طرف لے جا رہے تھے. اس میں ایک سعید ابن عامر حالت کفر میں تھے، لے کے جا رہے تھے اور مقتل کی طرف گھسیٹتے ہوئے اور زندہ ان کے گوشت کو نیزوں سے پھیرتے. اس حالت میں بھی آپ نے نماز کی اجازت چاہیے کہ اگر تمہیں پسند ہو تو میں نماز پڑھ لوں. اس حالت میں وہاں پہ پڑھی اور پھر ایک طویل نماز، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس خوف سے اپنی نماز کو طویل نہیں کیا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں اپنی جان کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں. ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا یہ پسند ہوتا کہ تم آج اپنے اہل و عیال میں چین کی نیند آرام سے ہوتے اور تمہاری جگہ سرکار کا نام لیا کہ وہ ہوتے؟ کہا میں اپنے اہل و عیال میں آرام سے ہوتا. یہ میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھائے اور میں اپنے اہل و عیال میں آرام سے. یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا. وہ ایسی محبت کرتے تھے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے صدقہ و طفیل میں وہ اس کے مصداق ہیں، اور ہم بھی ان کے صدقہ و طفیل میں تمام مسلمان بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں، علماء کرام کے صدقہ و طفیل میں، علماء ربانیین کے صدقہ و طفیل میں، کہ ہمارے لیے فرمایا گیا کہ بہترین امت لوگوں میں ظاہر ہوئی. کس لیے؟ کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو جب تک مسلمانوں میں اس طور پر جینا رہا تو کسی کی ہمت نہیں تھی. آج عالم یہ ہے، اور یہ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں، اور ابھی 20-50 سال پہلے آپ دیکھیے تو کیا تھا. سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے، کہ جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو جب میرا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے تو کئی دن کی مسافت پر بھی ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو ان کے صدقہ و طفیل میں، صحابہ کے سرکار کے صدقہ و طفیل میں یہی ہیبت ملی. صحابہ کرام کو، تابعین اعظام کو، غوث و اغواث کو یہ ہیبت کہ ان کی ہیبت تھی. اور جب لوگوں نے اس طور سے جینا جس طور سے بتایا تھا بزرگوں نے، اس طور سے جینا چھوڑ دیا تو پھر ایک قوم نمودار ہوئی، اور چنگیز خان پیدا ہوا، ہلاکو پیدا ہوا، اور انہوں نے مسلمانوں کو ایسے ظلم کیے اور ایسے کاٹا کہ انہوں نے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے.
جب لوگ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھائیوں کو اگر اچھائی کا حکم نہ دیں تو اس کے بارے میں یہ فرمایا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جب کہتے ہیں ارے بھائی وہ کر رہا ہے اسے کرنے دو، اسے جانا اپنی قبر میں، آپ کو اپنی قبر میں، تو کیوں آپ اس کو روکتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفینے میں سوار ہے، اور کسی نے نچلے درجے میں ہے، کوئی بیچ کے درجے میں ہے، کوئی اوپر کے درجے میں ہے، تو جو نیچے درجے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پانی قریب ہے، میں یہاں گڈھا کروں گا اور حاجت بھی پوری کروں گا اور پانی بھی لوں گا، تو وہ اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو روکو، وہ کہتے ہیں بیچ والے کرنے دو، کیا ضرورت ہے، وہ اپنے حصے میں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا تو سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں، لوگ نافرمانی پر اتر آتے ہیں، تو وہ ایک ظالم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں ہوں اللہ، میرے علاوہ نہیں، اور میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، میں ہوں بادشاہوں کا مالک، ان کے قلوب، ان کے دل میرے قبضہ اختیار میں، میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے استغفار طلب کرو، میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مدد طلب کرو، تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ ہاں اگر تم اس طرح سے نافرمانی کرو گے تو پھر میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے سخت کر دوں گا اور پھر تم تک عذاب پہنچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا پیالی پر۔ پوچھا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ نہیں، بہت زیادہ ہو، لیکن سیلاب کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس حیبت کو، اس روح کو تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور وہن ڈال دے گا۔ وہن یہ کیا ہے کہ موت کا ڈر، یہ ڈال دے گا۔ تو اس طرح سے حضور غوث پاک کے دور میں، اس قریب میں جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تو اس وقت ایک قادری بزرگ جو تھے، جب وقت آیا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی، اور بزرگوں کو دعاؤں سے روک دیتا ہے۔ جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں اور جب توبہ کر کے استغفار کر کے جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے کہ سنیے کہ وہ تاتاریوں نے ظلم کیے، ہلاکوں نے وہ کام کیا جو اس کے چنگیز دادا نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور عالم یہ تھا کہ تاتاریوں کا خوف اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا کہ رکھتے گردن تک میں تیری گردن کاٹوں گا، تو مسلمان اپنی گردن رکھ دیتا تھا۔ پھر چھری نہیں ہوتی تھی، کہتا میں چھری لے کے آتا ہوں، گردن ایسی رکھتے رہنا، تو ایسے ہی گردن رکھ دیتا۔ آج بھی عالم ایسے ہی معلوم ہوتا، تو یہ عالم تھا اس وقت۔ تو ایک بزرگ، ان کو حکم ہوا، قادری بزرگ، وہ گئے اور تلوار خان اس کا نام تھا اس وقت، جو تاتاریوں کا ہلاکو کا پوتا تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے وہاں اس درویش کو دیکھا تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ میں اس نے دیکھا، اور مسلمانوں سے تو ان کو نفرت تھی، تو اس نے کہا بتا ہے درویش،
تیری داڑھی کے بال اچھے یا میری کتے کی دم؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں، اگر میں اس کے حکم کو مانتا ہوں اور جیسا اس نے حکم دیا ہے ویسا میں کرتا ہوں تو یہ میری داڑھی کے بال اچھے، ورنہ یہ تیری کتے کی دم اچھی، کیونکہ وہ تیری لیے شکار لے کے آتا ہے۔ یہ بات اس کو پسند آئی، آپ نے تبلیغ کی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے کہا میں ظاہر جب کروں گا، جب میں اور جو جنرل ہیں ان کو میں قابو میں کر لوں گا، اور میرا جب مجھے حکومت ملے گی اس وقت جب میں اور طاقتور ہو جاؤں گا تب میں اس کا اعلان کروں گا، ابھی میں اعلان نہیں کر سکتا۔ آپ چلے جائیے۔ آ گئے، وقت آ گیا، آپ کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا۔ آپ نے اپنے بیٹے جو تھے ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو اس کا ایک وعدہ یاد دلاؤ۔ آپ وہاں، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی بہت ضعیف تھے، وہ پہنچے اور انہوں نے بات یاد دلائی، کہا یہ بات ہوئی تھی، میں نے بہت لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لیا، لیکن ایک بہت طاقتور جنرل ہے تاتاری، وہ نہیں مانتا، وہ بلاؤ۔ جب اس کو آپ نے اسلام پیش کیا اور بتایا تو اس نے کہا کہ میں طاقت میں ایمان رکھتا ہوں، میں طاقت کو جانتا ہوں، آپ تاتاری پہلوان سے کشتی کر لیجیے، اگر آپ نے اس کو ہرا دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے بہت منع کیا، بہت سمجھایا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، تاتاری پہلوان، اور کہا آپ ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ اس کو بھی منع کرا جنرل کو، اس نے کہا کہ میں دو وجہ سے اس بات کو نہیں مانوں گا، ایک تو یہ کہ یہ درویش جو ہے یہ معقولات میں یہ دخل دے رہے ہیں تو ان کو اس کا سبق ملنا چاہیے، اور دوسرے آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا بادشاہ کے پاس اور آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے کشتی ہو کر رہے گی۔ اب اعلان ہو گیا اور بلایا گیا، ایک طرف تاتاری پہلوان ہے اور ایک طرف یہ بزرگ ہے اور کمر جھکی بھی ہے، اور یہ کمر جھکی اس کے پاس گئے اور سامنے تاتاری پہلوان ہے، ایک تمغہ مارا، ایک ہی چھاپڑ میں اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، یہ وہی جو سرکار نے فرمایا، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور سرکار کی محبت میں بالکل گم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ان کا قدم ہوتا ہے شریعت کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہاتھ ہو جاتا ہے اس کا قدم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کا وہاں پر یہ پتہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ قبول فرمائے اور بزرگوں کو سچا پکا غلام بنائے، بزرگوں کے سچے پکے غلام بنیں گے اور توبہ کریں گے اور توبہ پہ قائم رہیں گے تو پھر عالم یہ ہوگا جو تاج الشریعہ نے فرمایا ہے، اس طور پر زندگی جئیں گے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس طور پر زندگی جئیں گے تو پھر صحابہ کرام کے صدقہ و طفیل میں اور تابعی نظام غوث و اغواث کے طفیل میں، خواجہ غریب نواز کے طفیل میں، اور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند اور امین شریعت اور حضور تاج الشریعہ کے صدقہ و طفیل میں ہم کو یہاں بھی فلاح ملے گی اور وہاں بھی فلاح، کیونکہ سرکار نے فرمایا مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا ایک واقعہ، بہت لمبا واقعہ ہے کہ سرکار نے ان کے دو واقعے ہیں، ان کو بھیجا کسرا کی طرف، وہ صحابہ کرام تھے، سرکار بھیج دیں جس جگہ بھیج دیں
بادشاہوں سے اور جس راستے پر بھیجتے وہ راستہ ان کو پتا نہیں تھا، وہ زبان وہ نہیں جانتے تھے، اور بھیج دیا کہ جاؤ اور اس کو اسلام کی دعوت دو اور کہو کہ ایمان لا، اور اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہوگا، ورنہ جزیہ دینے کے لیے تیار۔ تو یہ حکم لے کے آپ کسریٰ کے پاس پہنچے اور کسریٰ کو وہ حکم دیا۔ وہاں اس نے اپنے سفیر جو تھا، جو دربان تھا، اس سے کہا کہ ہاتھ سے لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے سرکار نے فرمایا ہے ہاتھ سے ہاتھ میں دوں گا، تو ہاتھ ہی میں دوں گا۔ اب جہاں اس نے دیکھا کہ سرکار نے اپنا نام نامی پہلے رکھا اور اس کا بعد میں، تو سرکار اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے سرکار کا آگے کچھ پڑھا ہی نہیں پیغام، اور سرکار کے نامے کو چاک کر دیا۔ پھر اس نے بھیجا اور کہا گرفتار کر لو، لیکن سرکار نے پہلے ہی بتا دیا اور بتایا، اس کے جو لوگ آئے تھے ان کو بتایا، بازان کے پاس بھیجا، بازان نے 2 لوگ بھیجے اور بتایا کہ آپ دیر نہ کریں اور فوراً آ جائیں۔ مشرکین مکہ کے خوش ہوئے کہ اب کسریٰ دیکھ لے گا، سرکار کے پاس آیا، سرکار نے اس کو دیکھا، ایسی ان لوگوں کو جو دیکھا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، کل آنا۔ پھر کل وہ آئے، سرکار نے فرمایا کہ اب تمہیں وہ نہیں ملے گا۔ اس کی خبر دے دی کہ وہ جس طرح سے نامہ چھاپ کیا تھا اس کی حکومت اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ وہ واپس بازان کے پاس آیا اور بازان کو ان لوگوں نے خبر دی، تو اس نے کہا دیکھو، وہ کافر تھا لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ بات غیب کی خبر دی ہے تو یہ اللہ کے نبی ہے، کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر پرویز شیروے کا پیغام آیا تو اس نے بتا دیا کہ اس نے کسریٰ کو قتل کر دیا اور اس نے ظلم و زیادتی کی تھی، اس لیے میں نے قتل کر دیا، اب تو میری اطاعت قبول کر۔ بازان نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اب انہی عبداللہ ابن حذافہ کا ایک واقعہ اور ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور وہاں پر اب روم کا بادشاہ اس نے سنا ہے کہ جو سرکار کے صحابہ کرام ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ بہت راسخ ہے اور ایمان بہت مضبوط ہے، تو اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں نصرت مل جائے، تم فاتح ہو جاؤ تو ان کو زندہ لے کے آنا میرے پاس، اگر مسلمان وہاں پہ تمہیں مل جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ نے چاہا وہ مل گئے، اور اس میں عبداللہ ابن حذافہ قیدیوں میں آئے، اور پہلے وہ روم کا بادشاہ دیکھتا رہا اور اس نے بغور آپ کو دیکھا، پھر اس نے آپ کو نصرانیت پیش کی، آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے یہ تو بہت بے وقوفی والا کام کیا، میں تو اپنی سلطنت آپ سے بانٹتا اور اس میں شرکت کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی سلطنت پوری بانٹ لیتا اور عرب کی اور ممالک تو مجھے دے دیتا، تب بھی میں محمد رسول اللہ کے دین سے ذرہ برابر بھی نہیں آتا۔ اس نے پھر کہا کہ انہیں سولی پر چڑھاؤ اور ان کے ہاتھوں کے پاس تیر مارو، پیروں کے پاس تیر مارو اور ان کو پیش کرو نصرانیت۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ کی بات اور اس نے منگایا اور اس نے کڑھا منگایا، کڑھاؤ میں تیل ڈالا اور تیل میں اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا اور اس میں ڈال دیا ایک قیدی کو، اور قیدی کو ڈالا اور ان کا گوشت پھٹا، ہڈیاں نکل آئی۔ آپ کو پھر نصرانیت پیش کی، آپ نے اور شدت سے انکار کیا، کہا ان کو بھی ڈال دو۔ جب مایوس ہو گیا اس نے کہا ان کو بھی ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو آپ روئے، اس نے گمان کیا اب یہ ڈر گئے، اور اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں، تو کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ آئے، پھر
پیش کیا نصرانیت، آپ نے پھر انکار کیا کہ ہرگز نہیں. کہا آپ روئے کیوں، رو کس لیے رہے ہو؟ اور کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو مجھے ڈال دے گا اور ڈال دے گا اور میری جان نکل جائے گی. تو میں نے یہ خواہش کی کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنا ہی میرا نفس ہوتا، اتنی ہی روح ہوتی، تو اتنی ہی میں اللہ کی راہ میں محمد رسول اللہ پر سب کو قربان کر دوں. تو یہ ہے سچا پکا ارادہ، یہ ہے سچی نیت. ایسی نیت انہوں نے کری. کسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور سچی نیت بتایا، کیا کروں تیرے نام پر جا فدا. ایسی محبت ہوگی اور ایسی آدمی توبہ کرے گا اور ایسا ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب دے گا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.